إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الرحمن على العرش استوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ، جیسا کہ آپ واقف ہیں، جس عنوان پر آج لب کشائی کی جانے والی ہے وہ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ حضرات، یہ وقت کا تقاضا ہے اور بڑا ہی حساس عنوان ہے، بڑا ہی اہم عنوان ہے، چونکہ موجودہ زمانے میں ہم اور آپ بہت ساری بدعات، خرافات اور دین کے نام پر ضلالت امت مسلمہ کے بہت سارے طبقات میں دیکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ لا علمی ہے، علم کا نہ ہونا۔ انہی ضلالات میں، گمراہیوں میں، فتنوں میں ایک فتنہ وحدت الوجود کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسانوں کو پیدا کرنے کا
واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ بات خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح انداز میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے دنیا کے لوگوں، میں نے جنوں اور انسانوں کو دنیا میں صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ کہلوا کر کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو۔ لیکن زمانہ گزرتے گزرتے دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک اس روئے زمین پر صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہوا کرتی تھی، مگر 5 لوگ جن کو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کہا جاتا ہے، یہ بڑے ہی نیک انسان تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان ان کی قوم والوں کے پاس آیا اور آ کر انہیں بہلایا، پھسلایا، بہکایا کہ اگر تم اپنے آبا و اجداد کو، گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو، ان کی یاد کو اپنے دلوں میں بسانا چاہتے ہو تو ان کا مجسمہ نصب کرو۔ بہرحال یہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کا مجسمہ نصب کر دیا۔ پھر جب مجسمہ بنانے والے مر گئے تو شیطان ان کے بیٹوں کے پاس، ان کی اولاد کے پاس آیا اور آ کر انہیں بہلایا، بھٹکایا کہ تمہارے آبا و اجداد کو اگر کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی تو تمہارے آبا ان مجسموں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھتے، لہذا تم بھی اپنی پریشانیوں کا مداوع کرو۔ روئے زمین پر یہیں سے شرک کا صدور ہوا، اور اللہ رب العالمین اسی شرک کے خاتمے کے لیے، دنیا میں توحید کو نافذ کرنے کے لیے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم میں مبعوث فرمایا۔ یہ انبیاء کی سلسلے کی سب سے پہلی کڑی ہے، اور سب سے آخری کڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی تو امت مسلمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیحہ کو فراموش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو فراموش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کو فراموش کر دیا، توحید کو فراموش کر دیا، اور شرک ہی کی ایک سب سے بڑی قسم، سب سے بڑا شرک وحدت الوجود جیسے شرک میں امت مسلمہ کے لوگ بھی مبتلا ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں وحدت الوجود ہی کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ دیکھیے، عنوان اہم ہے، گرچہ کہ اس عنوان میں شعلہ نوائی، شعلہ بیانی نہیں ہوگی، مگر اس عنوان کو سننا اور ہر ایک کے سامنے جا کر اس عنوان کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کائنات کے ہر شے میں اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنا۔ غور فرمائیے گا،
کائنات کے ہر ذرے میں اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرنا وحدت الوجود کہلاتا ہے. یعنی انسان چلہ کشی مختلف خود ساختہ عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے کائنات کی ہر چیز میں خدا نظر آنے لگتا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو وہ اللہ رب العالمین کی ذات سمجھنے لگتا ہے. چاہے ایک نیک انسان ہو، بدکار انسان ہو، غلاظتوں کا ڈھیر ہو، چرند ہو، پرند ہو، درخت ہو، حجر ہو، شجر ہو، وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل کے مطابق ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود غلاظتوں کے ڈھیر میں بھی، ایک نیک انسان میں بھی اللہ کا وجود، ایک بدکار انسان میں بھی اللہ کا وجود، چرند پرند میں بھی اللہ کا وجود، حجر اور شجر میں بھی اللہ تعالیٰ کا وجود. یہ وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل کا اقرار ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے. اور وحدت الوجود ہی کی دو شکلیں ہیں ترقی یافتہ. ایک ہے وحدت الشہود اور ایک ہے حلول. وحدت الشہود یعنی انسان مختلف عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے اپنے دل کو ایسا صاف کر لیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات میں مدغم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں داخل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. اور حلول یعنی انسان جب وحدت الشہود سے ترقی کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو مختلف عبادتوں کے ذریعے ایسا پاک صاف اور اپنے دل کو ایسا لطیف بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس انسان کے جسم میں جا کر داخل ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ. یہ وحدت الوجود کے قائلین کا عقیدہ ہے. گویا کہ وحدت الشہود میں انسان جب اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے تو انسان خود اللہ تعالیٰ کی ذات میں جا کر داخل ہو جاتا ہے. اور حلول میں انسان جب اپنے دل کو پاک صاف شفاف بناتا ہے، مختلف عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے پاک دمن ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اپنے درجے سے، اپنے مرتبے سے نیچے اتر کر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. ایسے گمراہ کن عقائد ہمارے سماج کے مسلم افراد میں پائے جاتے ہیں. اگر دلائل کا تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا شرک ہے اور کفر ہے. امت مسلمہ میں یہ فتنہ باد سموم کی طرح پھیل رہا ہے اور بہت سارے گمراہ طبقے، گمراہ فرقے ایسے ہیں جو اس وحدت الوجود کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کی غلط تعویل، باطل تعویل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے وجود کو ہر شے میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت ہے. اور اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں نہ تحریفات سے کام لیتے ہیں، نہ تکییف سے کام لیتے ہیں، نہ تشبیہ سے اور نہ ہی تمثیل سے کام لیتے ہیں. قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شے میں نہیں ہے، دنیا کی ہر جگہ میں، ہر ذرے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا.
اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اپنے قدرت کاملہ کا مظہر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ اللہ کی کیسی قدرت ہے، یعنی دنیا میں ہمیں اگر کوئی عمارت قائم کرنی ہو تو اس عمارت کو، چھت کو قائم کرنے کے لیے کئی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ستونوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور مختلف قسم کا سہارا لے کر ہی ہم اپنے اوپر ایک چھت کو تعمیر کر سکتے ہیں، چھت بنا سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک کا اگر سفر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو بنانے کے لیے ایک بھی ستون کا سہارا نہیں لیا۔ اور اسی قدرت کاملہ کا اظہار اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا۔ ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر تو دیکھو آسمان کی طرف، کیا تمہیں آسمان میں اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی، کوئی نقص نظر آئے گا؟ ہرگز نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مرتبہ انسانوں کو حکم دے رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دکھاؤ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہیں جب آسمان کی طرف اٹھیں گی تو ذلیل و خوار ہو کر پھر نیچے کی طرف آئیں گی، مگر یہ نگاہیں اللہ رب العالمین کی تخلیق میں، آسمانوں کی تخلیق میں ایک بھی نقص نہیں نکال سکے گی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا سجدے میں تم سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ اعلیٰ کے معنی ہوتے ہیں اعلیٰ و ارفع، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، ارفع ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر، اللہ تعالیٰ ہر رات میں، آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی بندہ جو مانگنے والا ہے، کوئی ہے جو مدد مانگنے والا، میں اس کی مدد پوری کروں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھی۔ كانت زینب تفخر على ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول زوجكن واهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں، دیگر ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں۔ کیا کہا کرتی تھی؟ زوجکن اہالیکن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں سے حضرت زینب کہہ رہی ہیں کہ تمہاری شادیاں تمہارے اہل خانہ نے، تمہارے خاندان والوں نے کرائی ہے۔
وزوجنی اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، جبکہ میری شادی نے اللہ رب العالمین ساتوں آسمان سے اوپر ہو کر کروائی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شے میں، دنیا کے ہر ذرے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک اپنی لونڈی کو تھپڑ رسید کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آزاد کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ۔ جب اس لونڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف ایک سوال کیا، کہا این اللہ، اے لونڈی بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اس لونڈی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یعنی ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ ایک لونڈی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، مگر امت مسلمہ کو دیکھیے جو قرآن پڑھتی ہے، قرآن مجید میں غور و فکر تدبر کرتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شے میں، ہر وجود میں۔ نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ تابعین کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی۔ تبع تابعین کا بھی یہی عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی، اور ائمہ اربعہ کا بھی یہی عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، بہت سارے احناف حضرات جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، بہت سارے احناف بھی ایسے ہیں جن کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ دیکھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، مسائل میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہو، مگر جب بات عقیدے کی آتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میرا اپنا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا نعم علی العرش، ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں امت مسلمہ کا ایک گمراہ فرقہ غوث پاک اعظم کے نام سے بلاتا ہے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یہ جو کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ان کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور فرماتے ہیں آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب میں اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ یہاں پر امام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے اور مخلوق سے بالکل جدا ہے، بالکل الگ ہے۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر جریر میں الرحمن علی العرش استویٰ کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ و ارفع ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ آپ نے دیکھا ائمہ اربعہ ہو یا بڑے بڑے علماء کبار ہو،
تمام کا عقیدہ یہی تھا، اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شے میں موجود نہیں ہے، دنیا کے ہر ذرے میں موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اوسط الجنہ وأعلی الجنہ وفوقہ عرش الرحمن۔ آپ نے فرمایا، لوگوں جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ یہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اسی جنت الفردوس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ سے جب بھی ہم کسی چیز کا مطالبہ کریں، کوئی چیز مانگے، تو اس میں ضرور خیال رکھیں کہ ہم سب سے پہلے جنت الفردوس مانگیں۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ کا عرش جنت الفردوس کے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں یہ سوال آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ تو یاد رکھیں، ایسا سوال کرنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت پوچھی۔ ہم سب جانتے ہیں زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور عرش اللہ تعالیٰ کا 7 آسمان کے اوپر ہے۔ 7 آسمان کے اوپر جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ پہلے پانی پر تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ عرش پر 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہوا۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے وہاں کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت پوچھی، تو امام مالک رحمہ اللہ کو بڑا غصہ آیا۔ آپ کا چہرہ غصے سے لال اور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، الاستواء معلوم۔ دیکھیے، یہ جو جامع قول ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی انسان اگر آپ لوگوں سے سوال کرے اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا، تو اس کو امام مالک رحمہ اللہ کا ہی جواب دیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ آپ نے فرمایا استوا معلوم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا یہ قرآن سے بھی معلوم ہے، حدیث سے بھی معلوم ہے۔ والکیف مجہول، مگر اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا نہ قرآن میں بیان ہے اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ والایمان بہ واجب، گرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی مستوی ہونے کی کیفیت نہ قرآن میں بتائی گئی نہ حدیث میں بتائی گئی، مگر اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر کوئی انسان انکار کرے تو قرآن مجید کا انکار کرے گا۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہوا، اس طرح کا سوال کرنا یہ بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اسی جامع قول پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس سے کہا تو مجھے بدعتی معلوم ہوتا ہے، اور فوراً غصے کے عالم میں اس کو اپنی مجلس سے بے دخل کر دیا، باہر کر دیا، صرف سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا۔ بعد میں جب پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا وہ آدمی معتزلی تھا، یقیناً وہ آدمی بدعتی تھا۔ تو بدعتی انسان کے دماغ میں ہی اس طرح کے سوالات گھر کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ اگر اس طرح کے سوالات آئیں تو اللہ رب العالمین سے فوراً پناہ طلب کیجیے گا۔ محترم حضرات، ان تمام دلائل سے، اقوال سے یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔
امت مسلمہ میں بہت سارے ایسے افراد ہیں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر غلط کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے وجود کو ہر جگہ میں ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بھی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی اپنا منہ پھیرو وہاں اللہ تعالیٰ ہے. اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ تفسیر غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت یقیناً قرآن سے ثابت ہے. عام طور پر معیت کی 3 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا بندوں کے ساتھ، اس کی 3 قسمیں ہیں. یقیناً اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، مگر کس طرح؟ ایک ہے معیت مطلق، مطلق طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، چاہے کافر ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، ہر بندے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا، ہر انسان کے ساتھ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بطور رب رزق کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کافر کو بھی کھلا رہا ہے، مومن کو بھی کھلا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، ملحدین کو بھی کھلا رہا ہے، مرتدین کو بھی کھلا رہا ہے، مستشرقین کو بھی کھلا رہا ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. معیت کی ایک اور قسم ہے معیت خاصہ. خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. معیت کی ایک اور قسم ہے معیت اخص، اور یہ اللہ رب العالمین کی معیت انبیاء کے ساتھ ہوا کرتی ہے. جبل ثور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پناہ گزین تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اخص ہے، بہت ہی خاص معیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی. اور اسی طرح جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام جا رہے تھے تو دونوں ڈر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور تسلی دیتے ہوئے کہا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ و ہارون تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی معیت کا اظہار کیا، کہا ہارون اور موسیٰ کو تم دونوں مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے بندوں کے ساتھ، ذاتی طور پر ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کے ساتھ ہے. علی ما یلیق بجلالہ، اپنی شایان شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے اپنے بندوں کے ساتھ ہے. نہ کہ عرش سے معطل ہو کر، عرش کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو کر اپنے بندوں کے ساتھ ہے. یہی سب سے بہترین معنی ہے اور یہی سب سے اچھا مفہوم ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مفہوم کو بیان فرمایا ایک مقام پر. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا عرب کے لوگ کہا کرتے تھے ہم چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چاند بھی چل رہا ہے. اگر ہم بھی مشاہدہ کریں تو ہمیں بھی یہی سمجھ میں آئے گا، اگر ہم زمین پر چل رہے ہیں تو ایسا لگے گا چاند بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. اب غور کیجئے گا، چاند اپنے مقام پر ہو کر ایک انسان کے ساتھ ہے، ایسا انسان کو نظر آ رہا ہے. جب انسان چل رہا ہے تو چاند بھی چل رہا ہے.
جب چاند آسمان پر ہوتے ہوئے ایک انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، جو تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے عرش پر مستوی ہو کر اپنے بندوں کے ساتھ نہیں رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے ہے، نہ کہ عرش سے معطل ہو کر ہے۔ محترم حضرات، یہی وہ فتنہ ہے وحدت الوجود کا، جو آج کسی نہ کسی طبقے میں، کسی نہ کسی مسلک میں، کسی نہ کسی فرقے میں، کسی نہ کسی انسان میں، کسی نہ کسی ناحیے سے پایا جاتا ہے، جو دراصل صوفیوں نے اس عقیدے کو ہندوؤں سے لیا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ کائنات کے ہر شے میں اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کرنا یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ صوفیوں نے بھی ہندوؤں سے اس عقیدے کو لے لیا ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے، بہت سارے علماء امت مسلمہ کے کچھ طبقات کے ایسے علماء ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی تبلیغوں کے بڑے عالم دین ہیں، بہت ہی بڑا مرتبہ تبلیغی جماعت کے پاس۔ وہ اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں، غور کیجئے گا، ان کی کتاب کا نام ہے شمائم امدادیہ۔ اپنی کتاب صفحہ نمبر 32 میں لکھتے ہیں، عابد اور معبود کے درمیان فرق کرنا ہی صریح شرک ہے، نعوذ باللہ۔ اور فرماتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا ہی حق ہے اور سچ ہے۔ غور فرمائیے گا، ایک عابد اور ایک معبود، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ، کیسے ایک انسان کے درمیان اور اللہ کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا؟ شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32 پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا، عابد اور معبود کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بات کو مزید بڑھاتے ہوئے آگے لکھا، صفحہ نمبر 38 پر 38 پر، میں اس بات کو بتانا بھی نہیں چاہ رہا، اتنی جرت اور جسارت کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ صفحہ نمبر 38 پر لکھتے ہیں، بندہ مخفی طور پر، دیکھیے سنیے گا، ان کے عقیدے کو سنیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ بندہ اپنے وجود سے پہلے مخفی طور پر رب تھا اور رب ہی ظاہر میں بندہ ہے، نعوذ باللہ۔ کیسے ایک بندہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مخفی طور پر؟ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قرآن مجید کی آیت کی غلط تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر موجود ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اس عقیدے کو لے کر اتنی خطرناک تعویلات اور باطل طریقے سے اس کو ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ اشرف علی تھانوی امداد اللہ مکی سے نقل کرتے ہیں، اور یہ اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے حکیم الامت کہلائے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک موحد سے کہا گیا، دیکھیے یہاں پر وحدت الوجود کے عقیدے کو ثابت کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایک موحد، اور موحد ان کے نزدیک کون؟ وہ شخص جو وحدت الوجود کا قائل ہے، یعنی کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر شے میں ہے، ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، ان کے نزدیک وہ موحد ہے۔ کہتے ہیں ایک موحد سے کہا گیا کہ اگر پاخانہ اور مٹھائی دونوں ایک ہیں تو ان کو کھا کر دکھاؤ۔ ایک جگہ غلاظت اور ایک جگہ مٹھائی، کہا جا رہا ہے اگر دونوں ایک ہیں تو کھا کر دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ فوراً وحدت الوجود کے قائل یعنی اس موحد نے خنزیر کا روپ دھار لیا اور غلاظت کو کھا لیا، اور پھر
ادھر انسان کی شکل و صورت میں آیا اور اس مٹھائی کو کھا لیا۔ اور پھر اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اشرف علی تھانوی، یہ موحد سے اعتراض کرنے والا کوئی بیوقوف ہی ہوگا، اس لیے کہ کیا اسے نہیں معلوم گرچہ کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ان کا حکم الگ ہے، ان کا اثرات الگ ہیں، لیکن ہیں دونوں ایک۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غلاظت میں بھی ہے اور اس مٹھائی میں بھی ہے، اور اسی وحدت الوجود کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس شخص نے مٹھائی کو بھی کھا لیا اور غلاظت کو بھی کھا لیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے وجود ثابت ہو سکے اس چیز میں بھی۔ رشید احمد گنگوہی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سہارنپور کی کچھ زانیہ عورتیں پیر ضامن علی جلال آبادی کی چند زانیہ عورتیں مرید تھیں۔ ایک مرتبہ انہی عورتوں میں سے کسی عورت کے ہاں ضامن علی جلال آبادی نے قیام کیا۔ تمام عورتیں ان کے پاس جمع ہوئی، ایک عورت حاضر نہیں ہو سکی۔ جلال آبادی نے کہا کہ کیا بات ہے، وہ عورت ہمارے پاس آج حاضر نہیں ہوئی۔ تو ان تمام عورتوں نے کہا کہ ہم نے بہت جتن کی، بہت کوشش کی یہاں لانے کے لیے، مگر وہ نہیں آئی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنا کالا منہ لے کر اتنے بڑے حضرت کے پاس کیسے آؤں؟ ضامن علی جلال آبادی نے کہا نہیں، کسی بھی طریقے سے اس عورت کو میرے پاس حاضر کرو۔ اس عورت کو بڑے اصرار کر کے، بڑے جتن کر کے حاضر کیا گیا، تو وہ شرماتے ہوئے ضامن علی جلال آبادی کے پاس کھڑی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بی بی شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا اور کرانے والا وہ تو وہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، کرنے والا کرانے والا وہ تو وہی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس عورت کو بڑا غصہ آیا، اس نے بری بری باتیں کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور کہا کہ تم ایک حضرت ہوتے ہوئے، ایک عالم ہوتے ہوئے یہ بات کہتے ہو، اور وہاں سے فوراً ان کو برا بھلا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ عقائد آج امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں، اور یہ عقائد چند علماء میں پائے جاتے ہیں، چند فرقوں میں پائے جاتے ہیں، چند لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شے میں موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ بندہ رب نہیں ہو سکتا اور رب بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا رب وہ ہے جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جو ساری مخلوقات کو پالنے والا ہے، جو مخلوقات سے بالکل جدا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا اللہ ہے۔ حضرات، وحدت الوجود کے بہت سارے نقصانات اور بہت سارے مفاسد ہیں، ایک دو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو انسان وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے سب سے پہلا بڑا نقصان توحید کا خاتمہ ہو جائے گا۔ توحید جو کہ اسلام کا خلاصہ ہے، اسلام کا نچوڑ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی وجہ سے دنیا انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لوگوں میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِيُوَحِّدُونَ، میں نے دنیا میں انسانوں کو صرف اور صرف توحید کے اقرار کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وحدت الوجود سے سب سے بڑا نقصان توحید کا خاتمہ ہو جائے گا اور انسان شرک کے دلدل میں پھنس جائے گا، اور یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ دوسرا بڑا نقصان اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کا انکار جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ تو ان آیتوں کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، جبکہ ایک وحدت الوجود کا قائل کہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر مستوی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شے میں موجود ہے۔
تو ان آیتوں کا انکار لازم آ جاتا ہے، اور آیتوں کا انکار کرنا یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان، تعدد الہی لازم آتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر شے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز میں موجود، اللہ تعالیٰ اس چیز میں موجود، اللہ تعالیٰ اس چیز میں موجود، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر کوئی انسان وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے تعدد الہ لازم آتے ہیں، ایک سے زائد اللہ، ایک سے زائد معبود، جبکہ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جبکہ اگر کوئی وحدت الوجود کا قائل ہے تو اس سے تعدد الہ، ایک سے زائد اللہ تعالیٰ لازم آتے ہیں۔ چوتھا بڑا نقصان، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، ہندوؤں کی مشابہت ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جتنے کنکر اتنے شنکر، اور ہندو ہی غیر مسلم ہی ہر شے میں اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتی ہے اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ پانچواں بڑا نقصان، اگر فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے، ہر شے میں، ہر جگہ میں موجود ہے، تو کیا نعوذ باللہ گندگی پلیدگی کی جگہوں پر، غلاظتوں کی جگہ میں، اور قضاء حاجت جیسے مقام پر بھی کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وجود وہاں نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو محترم حضرات، یہ ایک حساس عنوان تھا، بہت ہی اہم عنوان تھا، جس کو بیان کرنا انتہائی ضروری تھا، اور ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اس عنوان کو، ان دلائل کو، ان براہین کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، نہ کہ دنیا کے ہر شے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک جیسی بری چیزوں سے اجتناب کر کے توحید کو سمجھ کر توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔